الحیاء المرتضی بحر الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لائق عزت تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان کرمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی دعوت پر مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات حضرت کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت تمام علماء کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، گفتگو میں انشاءاللہ مختصر وقت میں کروں گا۔ آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، پورے ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج در علی سے ہمیں خیرات مل جائے۔ فقط اسی مقصد کے لیے ہم جمع ہیں کہ آج ہمیں مولا علی کے در سے خیرات مل جائے۔ اور حاضرین محترم، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو خالی لوٹ آئیں، مگر علی کا دروازہ ایسا ہے کہ یہاں منگتوں کو خالی نہیں پھیرا جاتا، کیونکہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن۔ اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ سخی وہ ہے جو سائل کو رد نہ کرے، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ تو حاضرین محترم توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ ہم سب جو ہے منگتے بن کر آئے ہیں، تو منگتے کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سخی سے مانگتا ہے، اب گفتگو میری شروع ہو چکی ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ تو منگتے کی عادت ہوتی ہے جب وہ سخی کے دروازے پر جاتا ہے، صدا لگاتا ہے، تو سخی کی تعریف کرنے سے پہلے اس کے بچوں کی تعریف کرتا ہے۔ جب بچے کی تعریف کرتا ہے، شہزادوں کی تعریف کرتا ہے، تو سخی خوش ہو کر نواز دیتا ہے۔ میں ایک شعر فقط 2 لفظ آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شاعر نے 2 جملے کہے ہیں مولا علی کے شہزادوں کی شان میں، اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ یہ 2 شعر لکھے ہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین کی شان میں۔ ذرا آپ بھی حضرت اس طرف والے بھی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ 2 شعر جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ شعر لکھے ہیں جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین شمسین قمرین نیرین منیرین کی شان میں۔ شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، اس نے کہا حسنین کے 2 نین پہ، سارے حضرات بالخصوص علماء کی دعا لینے کے لیے توجہ چاہوں گا۔ شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، حسنین کے
دو نین پہ 100 نین تصدق۔ تصدق کا مطلب ہوتا ہے قربان، کہ میں نے امام حسین اور حسن کے 2 نینوں پر 100 نین قربان کر دیے ہیں۔ اب یہ پہلا جملہ ہے، انشاءاللہ اگلا جملہ سنیں اور آگے اب گفتگو شروع ہو جائے گی مولا علی کی شان میں۔ شاعر نے بڑا خوب لکھا جناب حسنین کی شان میں، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق۔ 100 نین کیا چیز ہے؟ کونین تصدق، کہ 100 نین کیا ہے؟ ہم تو شہزادوں پر کونین قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حاضرین محترم، علماء موجود ہیں، رب کائنات نے جو روئے زمین بنائی ہے، ہر خطہ دوسرے خطے سے درجے کے لحاظ سے مختلف ہے، ہر درجے کی اپنی فضیلت ہے، ہر خطے کی اپنی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام روئے زمین کی بنسبت میقات سب سے افضل جگہ ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، ہر بات کو سمجھیں گے۔ سب سے افضل جگہ کون سی ہے تمام روئے زمین کی بنسبت؟ میقات۔ ذرا سارے بولیں کون سی جگہ سب سے افضل ہے؟ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آگے بندہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، بغیر احرام کے وہاں داخلہ منع ہے، تو عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، اور میقات سے حرم افضل ہے، کیونکہ حرم کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، اور حرم سے شہر مکہ افضل ہے۔ شہر مکہ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں دراصل رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے، تو رب جس شہر کی قسمیں اٹھائے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مکہ کی قسم کس لیے اٹھائی گئی؟ کیا مکہ میں صفا اور مروہ موجود ہیں؟ کیا مکہ میں بیت اللہ موجود ہے، یا مسجد حرام موجود ہے، یا چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں موجود ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم نے مکہ کی قسم صفا اور مروہ کی وجہ سے نہیں، ہم نے بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، محبوب ہم نے زمزم کی وجہ سے نہیں، تیرے قدم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر نے تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ تو عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، اور شہر مکہ سے مسجد حرام افضل ہے۔ اس طرف والے تو بولے حضرت، میں بالکل گفتگو جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ، آپ تھکیں گے نہیں، اس سے پہلے گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ تھوڑا چست ہو کر بیٹھیں۔ تو عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، شہر مکہ سے مسجد حرام افضل ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا مسجد ہے؟ ایک نماز پڑھو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ کی توجہ ہے، عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، شہر مکہ سے مسجد حرام افضل ہے، مسجد حرام سے مطاف افضل ہے۔ مطاف کہا جاتا ہے طواف کرنے کی جگہ کو، جو کہ بیت اللہ کی عمارت کے ارد گرد کا حصہ ہے، اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس لیے میں نے یہ پوری تمہید بنائی ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون کون یہاں مولا علی کا ذکر سننے آیا ہے۔ حاضرین محترم اب سنیے گا، عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، شہر مکہ سے مسجد حرام افضل ہے، مسجد حرام سے مطاف افضل ہے، اور مطاف سے بیت اللہ افضل ہے، اور علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے، جس کی ولادت گاہ اتنی اعلیٰ ہے وہ مولود کتنا اعلیٰ ہوگا؟ جس کی ولادت گاہ اتنی اعلیٰ ہے وہ مولود کتنا اعلیٰ ہوگا؟ حاضرین محترم یہاں رک کر
میں ذرا جو ہے ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا جو بات بات پر مولا علی کے ذکر کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں رک کر یہ شعر پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، پھر راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں۔ اب یہ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حضرات مجھے سنتے رہتے، اس لیے مجھے یہاں بولتے ہوئے شک نہیں کہ کوئی ہمارے عقیدوں پر شک کرے گا، کیونکہ سب ہمارے عقیدوں کو جانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں علی کا دامن ہے، لہذا یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں۔ یا علی ہم کو تو ملتی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، نہیں بولے آپ جس طرح بولنا چاہیے تھا ابھی، کیونکہ شعر ختم نہیں ہوا۔ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں۔ یا علی ہم کو تو ملتی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہمیں تو حد نظر نہیں آئی، تم حد بتا دو ہم حد پار نہیں کریں گے۔ حاضرین احترام، یہاں رک کر یہ بات کرنا بڑی ضروری تھی، جس کی ولادت گاہ اتنی اعلیٰ ہے وہ علی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حاضرین محترم، تو مولا علی بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ آپ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مولا علی کو تشریف لے کر گھر تشریف لے گئیں، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور نے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے صاحبزادہ عطا فرمایا ہے۔ تو چچی جان عرض کرتی ہیں کہ بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہا، خوبصورت تو ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اب حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، جیسے ہی مصطفیٰ کی گود میں آئے علی نے آنکھیں کھول دیں۔ اب یہاں ایک میں سوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، مولا علی کی آنکھیں تو تھی بند، یقیناً والدہ نے بھی اٹھایا تھا، والد نے بھی اٹھایا ہوگا، رشتہ داروں نے بھی اٹھایا ہوگا، قریبی عزیز و اقارب نے بھی اٹھایا ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی کو بتایا کس نے تھا ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، بتایا کس نے تھا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں۔ یہاں اگر آپ توجہ فرمائیں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کئی بار حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو مس کرنے کا، چھونے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کو چھو کر دیکھا ہے، مس کر کے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کسی ریشم میں وہ نرمی نہیں تھی جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نرمی تھی۔ تو جب مولا علی کو حضور علیہ السلام نے اٹھایا ہوگا تو مولا علی نے آنکھیں پتہ کیوں کھولی؟ مولا علی نے فرمایا ہوگا ہاتھوں کی نرمی بتا رہی ہے سرکار آ گئے ہیں، ہاتھوں کی نرمی بتا رہی ہے سرکار آ گئے۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی۔ بعد میں کسی نے سوال کیا ایک دور میں، اے علی وجہ کیا ہے؟ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، ہر شخص چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھے تو کعبے کو دیکھے، ہر شخص چاہتا ہے کہ کعبے کی زیارت ہو جائے۔ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہر شخص چاہتا ہے کعبے کو دیکھے، مگر علی کی خواہش یہ تھی کہ آنکھیں کھولوں تو رخ والضحیٰ کی زیارت کروں۔ حاضرین محترم، مولا علی وہ شانوں والی شخصیت ہیں، آپ کو رب کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے آگے چلتے ہیں۔ مولا علی کی ولادت ہوئی کعبے میں۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چچا جان آپ کی اولادیں زیادہ ہیں، آپ کثیر العیال ہیں، آپ ایسا کریں یہ میرا بھائی مجھے دے دیں، میں اپنے بھائی کی پرورش کروں گا، اس کی پرورش میں خود کروں گا۔ اجازت مل گئی، حضور علیہ السلام نے مولا علی کی پرورش شروع کی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا لطف محسوس کریں، کیا حسین منظر ہوگا کہ علی پیدا ہوں خدا کے گھر میں، پھر پرورش پائیں مصطفیٰ کے گھر میں۔ ذرا لطف یہاں محسوس تو کریں کہ کتنی بلند شان ہوگی کہ پیدا ہو رہے ہیں خدا کے گھر میں، پھر پرورش پا رہے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں۔ اب اگلا جملہ سنیں، پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، پرورش پائی مصطفیٰ کے گھر میں، اور پھر شہادت پائی خدا کے گھر میں۔ کتنا حسین رنگ ہے مولا علی کی زندگی کا۔
پیدائش خدا کے گھر میں، پرورش مصطفیٰ کے گھر میں، پھر شہادت خدا کے گھر میں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا وجہ کیا ہے؟ گویا مولا علی زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، وہ علی کو تلاش کرنا ہو تو بھنگ کے اڈوں پر مت جانا، علی یا خدا کے گھر میں ملے گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملے گا۔ علی کو تلاش کرنا ہو پھر یا خدا کے گھر میں آ جاؤ یا پھر مصطفیٰ کے گھر میں آ جاؤ۔ مولا علی کی زندگی یا خدا کے گھر میں گزری ہے یا پھر مصطفیٰ کے گھر میں گزری ہے۔ حاضرین محترم، یہ مولا علی کی شان ہے۔ حاضرین محترم، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنے لگا ہوں، اس حدیث پاک کے راوی خود مولا علی ہیں۔ حاضرین محترم، آپ ذرا ذوق سے بیٹھیں، کیونکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مقدر والے ہیں کہ ان کی محبت فقط مومن کے دل میں آتی ہے۔ مولا علی خود راوی ہیں، مولا علی خود روایت فرماتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سارے حضرات ادھر میری طرف دیکھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، بس گفتگو جیسے آپ تھکنے لگیں گے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، مولا علی خود روایت فرما رہے ہیں حدیث پاک۔ اب حدیث پاک کے راوی مولا علی ہیں اور مولا علی نے روایت ایسے بیان نہیں فرما دی، مولا علی نے یہ روایت بیان فرمانے سے پہلے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب غور فرمائیں کہ روایت مولا علی بیان فرمائیں اور پھر وہ بھی قسم اٹھا کر بیان فرمائیں، اور پھر قسم بھی کوئی عام نہیں، وہ قسم جو مولا علی اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے دانے کو چیر کر اس میں سے پودے کو نکالا ہے۔ قسم اس رب کی جس نے دانے کو چیر کر پودے کو نکالا۔ آپ فرماتے ہیں انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، فرماتے حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا، حضور نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا حضور نے وعدہ کیا، اے علی اللہ تیری محبت فقط مومن کے دل میں رکھے گا، تیری محبت فقط مومن کے دل میں ہوگی، اور جو بغض رکھنے والا ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ حاضرین محترم، اس حدیث پاک سے بڑا پیارا مسئلہ ظاہر و ثابت ہو گیا۔ آپ ذرا سارے حضرات غور فرما رہے ہیں، یہ حدیث پاک سنیے، اب اس سے بڑا پیارا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ منافق کی اپنی مجبوری ہے، مومن کی اپنی مجبوری ہے۔ منافق کی اپنی مجبوری ہے، آپ جتنا زور لگا لیں منافق کو علی کے قریب نہیں کر سکتے، اور آپ جتنا ٹل لگا لیں کبھی ایمان والے کو علی سے دور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر آپ نے دیکھنا ہو مومن کون ہے، منافق کون ہے، اگر یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی طبیعت چیک کرنا چاہتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے یا زوال کی طرف ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہتا ہے وہ منافق ہے یا مومن ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے یہاں منافق کون ہے مومن کون ہے، تو علی کا ذکر کرو اور پھر طبیعت دیکھو۔ اگر علی کا نام سن کر طبیعت بگڑ جائے تو منافق ہے، بندہ مچل جائے تو محمد کا عاشق ہے۔ تو حاضرین محترم، مولا علی یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ ہم پتہ مولا علی سے اتنی محبت کرتے کیوں ہیں؟ حاضرین محترم، ہم یہاں میں ایک بار پھر عقیدے کی اصلاح کے لیے ضرور عرض کرتا جاؤں گا کہ میں پہلے کئی بار جو خطاب سنتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جب کسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو تو کسی کے فضائل کو بڑھانے کے لیے کسی کی شان کو گھٹانا ضروری نہیں۔ یہ اوروں کا طریقہ ہے جو شانیں گھٹا گھٹا کے بڑھاتے ہیں، ہم شانیں گھٹانے والوں میں سے نہیں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، جب ہم علی سے اتنی محبت رکھتے ہیں، جو ابو بکر علی کا امام ہے اس سے کتنی محبت رکھتے ہوں گے۔ لہٰذا ہم علی کے ماننے والے بھی ہیں، علی کے امام کے ماننے والے بھی ہیں۔ حاضرین محترم، لہٰذا علی سے اتنی محبت کس لیے ہے؟ حضرت ام عطیہ کی روایت ہے، علماء کرام ضرور توجہ فرمائیں، مشکات کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، حضور علیہ السلام نے جنگ کے لیے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، فیہم علی، اور مولا علی بھی اس لشکر میں موجود تھے، مولا علی بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ لشکر روانہ ہو گیا، مولا علی بھی تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام مدینہ میں ہیں، لشکر مدینہ سے باہر ہے۔
اب یہاں حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو یوں بلند فرمایا، حضور نے اپنے ہاتھ یوں بلند فرمائے، اور بلند فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں فسمعت رسول اللہ، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کر کے، تمام حضرات ادھر دیکھتے بھی رہیے گا کہ ہم مولا علی سے کیوں محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مولا علی سے حضور کو بڑی محبت تھی، اور وہ کتنی محبت تھی سنیے گا۔ ام عطیہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ لا تمتنی حتی ترینی علیہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ حاضرین محترم ذرا غور فرمائیں کہ جب حضور علیہ السلام اتنی محبت کر رہے ہیں تو ہم غلاموں کو کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم مولا علی بڑی شانوں والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں، لیکن میں آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی تھکنے والے ہیں، اس لیے گفتگو کو مختصر سے مختصر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی سے جب کوئی سوال کیا جاتا، جب بھی سوال پوچھا جاتا، آپ بلا تفکر، بلا تردد، بلا تاخیر جواب دیا کرتے۔ کبھی آپ نے تدبر نہیں فرمایا، کبھی آپ نے تردد نہیں فرمایا، کبھی آپ نے تاخیر نہیں فرمائی، فوراً جواب دیتے۔ کسی نے پوچھا علی اتنا علم آیا کہاں سے؟ اتنا علم کہ جب بھی سوال ہوتا ہے فوراً جواب دیتے ہو، علم آیا کہاں سے؟ اسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب میں غسل دے رہا تھا، حضور کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، حضور کی مبارک پلکوں پر پانی کے چند قطرے موجود ہیں۔ مولا علی فرماتے میں نے انہیں چوس لیا، اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک پلکوں سے جو پانی کے قطرے چوسے تھے، ان کا صدقہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا اے علی، سارے حضرات توجہ سے، خاموشی سے، سائل آیا، اس نے کہا مولا علی وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے بلا تردد، بلا تدبر، بلا تاخیر جواب دیتے ہیں۔ حضرت تھوڑا غور کیا کریں، فکر کیا کریں، تھوڑا غور و فکر کیا کریں، ایسے غلطی ہو سکتی ہے، اتنا جلدی کیوں جواب دیتے ہیں؟ اب یہ میں بالکل دھیمے لہجے میں کہتا ہوں، آپ سمجھیے گا ضرور۔ حضرت اتنا جلدی جواب دینے کی ضرورت کیا، تھوڑا سوچا کریں، فکر کیا کریں۔ آپ نے فوراً فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا حضرت ایک ہاتھ میں 5 ہیں، 2 میں 10 ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو نے تفکر کیوں نہیں کیا؟ تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ بلا تاخیر جواب کیوں دیا؟ اس نے کہا حضرت سوچنے کی ضرورت کیا ہے، ہر وقت میرے سامنے ہے، ہر وقت میرے سامنے ہے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مولا علی کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا، تدبر کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت ہر وقت ہاتھ سامنے ہے، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سامنے ہاتھ ہے، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، جس کے سامنے پوری کائنات ہو اسے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ تیرے سامنے تیرا ہاتھ موجود ہے، تجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تدبر کی ضرورت نہیں، تو جس کے سامنے رب نے پوری کائنات کو رکھ دیا ہو اس علی کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی کو رب نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ ایک بڑا مشہور سوال ہے، وہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا، اسی کو میں یہاں جو ہے نقل کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا اے علی یہ بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سوال ہو گیا، سائل بیٹھ گیا، دوسری طرف سے کھڑا ہوا، اس نے کہا اے علی یہ بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ سوال تو ہو گیا ہے، جواب بھی ہو گیا، لیکن سائل پھر کھڑا ہو گیا، ایک بیٹھا تو دوسری طرف سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سوال تو نہیں بدلا، علی جواب بدل کر دے گا۔ تیرا سوال نہیں بدلا تو نہ بدلے، علی تجھے جواب بدل کر دے گا۔
اس نے کہا حضرت پھر بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سائل بیٹھ گیا، اتنے میں ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ حالانکہ سوال تو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے سوال نہیں بدلا تو علی جواب بدل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو چوگ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آپ نے اب فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب کوئی کھڑا نہ ہوا تو علی نے فرمایا اگر میری مجلس میں 1000 بندہ بیٹھا ہو اور ہر بندہ یہی سوال کرتا رہے، سائل سوال نہیں بدلے گا، علی 1000 مرتبہ جواب بدل بدل کر دے گا۔ علی جواب بدل بدل کر دیتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے علم کا فیض ہے۔ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ مولا علی کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی کے حوالے سے ارشاد فرمایا علی عرب کا سردار ہے، علی عرب کا سردار ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار ہیں، عرب کے سردار تو آپ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی عرب کا سردار ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سید العالمین و علی سید العرب، کہ میں عالمین کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے مولا علی کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جب مواخات حضور علیہ السلام نے قائم فرمائے مدینہ میں ہجرت کے بعد، تو صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت مولا علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ نہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی بنایا ہے، نہ کسی صحابی کو میرا بھائی بنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ مولا علی کی شان ہے۔ جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی، آج لوگوں نے کس سے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ جی بنتی نہیں تھی، آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سنو جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے والد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مولا علی کو دیکھتے تو پھر نظر نہیں ہٹایا کرتے تھے، دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے، بڑی دیر تک دیکھتے رہتے، تکتے رہتے۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا بابا جان وجہ کیا ہے؟ جب آپ علی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، محو ہو کر دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں جتنی دیر تک علی کی زیارت ہوتی رہے گی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حاضرین محترم، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے حوالے سے سبل الہدا کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مودۃ علی عبادۃ، علی کی محبت بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اچھا یہاں علماء موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادۃ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ذکر علی ثواب، علی کا ذکر کرنا ثواب ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ علی کا ذکر کرنا ثواب ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہاں سے ایک چیز عرض کرتا رہوں، ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس وقت آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ رب کائنات راضی ہو رہا ہے؟ بس اتنی بات جاننی تھی میں نے آپ سے۔ اب ذرا سنیے گا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا ثواب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں ثواب اور عبادت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ثواب وہ ہوتا ہے جس سے بندہ راضی ہو۔ اگر آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے 10 رحمتیں آپ پر نازل ہو جائیں،
10 درجات بلند ہو جائیں، اللہ 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے، ثواب لکھ دے تو آپ راضی ہوں گے۔ ثواب سے بندہ راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادۃ، علی کا ذکر بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حاضرین محترم، میں ایک حدیث پاک اس کے بعد فقط آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى یوسف وحسنہ والى موسیٰ وصلاتہ والى عیسیٰ وزہدہ والى محمد وخلقہ فلینظر الى علی۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضرت یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی نماز دیکھنا چاہتا ہے، حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے اور مجھ محمد کا خلق دیکھنا چاہتا ہے، اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ علی کو دیکھے۔ علی میں یوسف کا حسن بھی ہے، موسیٰ کی نماز بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، علی میں محمد کا خلق بھی موجود ہے۔ حاضرین محترم، مولا علی یہ کمال والی شخصیت ہیں۔ مولا علی کو رب کائنات نے اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ حاضرین محترم، اب آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہم یہاں تمام جمع ہوئے ہیں مولا علی کے ذکر سے یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ایسے سخی ہیں جو اپنے منگتوں کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ نوازنے والے ہیں۔ فقط آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن نے پوری زندگی کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی۔ پوری زندگی امام حسن نے کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی پوری زندگی کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی۔ اب حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، وہ تو نہ کر ہی نہیں سکتے۔ امام حسن نہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی فرمایا کرتے تھے الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرأس الی الصدر، لوگوں جس نے سر سے سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسن کو دیکھے۔ جو سر سے سینے تک نبی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے حسن کو دیکھے۔ اب سارے حضرات ذرا ادھر دیکھیں، پتہ امام حسن نہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ امام حسن فرماتے ہیں لوگوں منہ نبی والا ہو تو نہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے منہ نبی والا دیا ہو اور میں نہ کرتا رہوں، فرمایا جب منہ نبی والا ہو تو پھر نہ اچھی نہیں لگتی۔ اب داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ملک شام سے ایک شخص آتا ہے، امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، من سبا اباہو، حضرت مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس نے گالیاں دینا شروع کی وہ بکتا گیا، جب بک بک کے چپ ہوا تو امام حسن نے فرمایا اگر بھوکا ہو تو کھانا ہم دیتے ہیں، اگر بھوکا ہو تو کھانا دیتے ہیں، اگر پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں، اگر گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں۔ اب اس نے دی گالیاں، اس نے کی بکواس، لیکن امام حسن نے فرمایا اگر بھوکا ہو تو کھانا دیتے ہیں، پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں، گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں۔ اب میرا سوال آپ کے سامنے ہے، اسی پر انشاءاللہ گفتگو ختم کر دوں گا۔ سوال فقط اتنا ہے کہ اس نے دی گالیاں، آپ نے فرمایا اگر بھوکا ہو تو کھانا دیتے ہیں، پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں، گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں۔ میرا سوال اتنا ہے کہ جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، نہیں سمجھے آپ ابھی تک جو ہے، کہ جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، خدا جانے اپنے بابا کے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے۔ حاضرین محترم، ایک بات جو ہے میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہمارے مفتی حزب الاحناف ادارہ ہے، اس ادارے کے ایک مفتی صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں اور اسی واقعے پر انشاءاللہ پھر گفتگو ختم کر دوں گا۔ لکھا ہے کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، منگتا آیا، اس نے عرض کیا حضرت بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا یہ بھوکا ہے، اسے کھانا دے دو۔ اب خادم عرض کرتا ہے حضرت کھانا توشہ دان میں ہے، تو آپ نے فرمایا توشہ دان دے دو۔ ذرا غور فرمائیں، اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید کہتا جی توشہ دان دینے کی کیا ضرورت ہے،
کھانا نکالو ٹفن سے اور دے دو اسے، لیکن مولا علی کی سخاوت فرمایا کہ توشہ دان دے دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ عرض کرتا ہے حضرت بھوکھا ہوں کھانا چاہیے، فرمایا کھانا دے دو، کھانا توشہ دان میں ہے، فرمایا توشہ دان دے دو۔ عرض کرتا ہے حضور توشہ دان کجاوے میں ہے، فرماتے ہیں کجاوا دے دو۔ نہیں ایسے بات نہیں بنے گی جتنا آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، اب ذرا سارے ایک بار ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے سبحان اللہ کہہ دیں، بلکہ اب نعرہ میں لگواتا ہوں، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ حاضرین محترم عرض کرتا ہے حضرت بھوکھا ہوں کھانا چاہیے، فرمایا کھانا دے دو، کھانا توشہ دان میں ہے، توشہ دان دے دو، توشہ دان کجاوے میں ہے، فرمایا کجاوا دے دو۔ عرض کرتا ہے حضور کجاوا اونٹ پہ ہے، فرمایا اسے اونٹ دے دو۔ عرض کرتا حضور بھوکھا ہوں کھانا چاہیے، فرمایا کھانا دے دو، کھانا توشہ دان میں ہے، توشہ دان دے دو، توشہ دان کجاوے میں ہے، کجاوا دے دو، کجاوا اونٹ پہ ہے، فرمایا اونٹ دے دو۔ عرض کرتا حضور اونٹ قطار میں ہے، فرمایا اسے پوری قطار دے دو۔ حاضرین محترم دعا ہے رب کائنات جو کچھ میں نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ حقیقت ہے رب کائنات جو بھی عطا فرما رہا ہے محبوب کا صدقہ اور محبوب کے غلاموں کا صدقہ عطا فرما رہا ہے، اور اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جو کھا کر بھی بے حیائی کر جائے، جو کھانے کے بعد بھی مولا علی کے ذکر سے روکے۔ اس لیے میں آخر میں شعر پڑھ کے گفتگو ختم کروں گا۔ حاضرین محترم جو بندہ مولا علی کا کھائے اور مولا علی کا کھانے کے بعد پھر مولا علی کا ذکر روکنے کی بات کرے، تو اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے کہ جس کا کھا رہا ہے اسی کو بھونکتا ہے؟ بولیں تو صحیح، آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ جس کا کھا رہا ہے پھر اسی کے خلاف بولے، لہٰذا ہمیں خیال رکھنا ہے، دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کے ہے کون جو مولا علی کا منکر ہے۔ لہٰذا شعر پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض حیدر ہے آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں۔ حاضرین محترم یہ بغض حیدر آگ ایسی ہے، خدا کی قسم جب سینے میں آ جائے بندہ یہاں بھی جلتا ہے، بندہ وہاں بھی جلتا ہے۔ حاضرین محترم توجہ رکھیے گا، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض حیدر ہے آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکے یہ تیری فطرت ہے ورنہ منکر۔ اب یہ شعر ختم ہوگا، سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے اور میں مائک چھوڑ دوں گا۔ حاضرین محترم شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض حیدر ہے آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکے یہ تیری فطرت ہے ورنہ منکر، تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے لنگر پہ پل رہے ہیں۔